मरियम नवाज़ ने जो कुछ कहा उससे इमरान खान की ज़िंदगी को डायरेक्टली तौर पे ख़तरा लाहक है। पीएमएलएन की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इमरान खान को अपने इक़्तिदार के लिए इतना बड़ा ख़तरा समझा कि ये फ़ैसला उठाया कि इमरान खान को रास्ते से हटा देते हैं। हुकूमत बहुत आसानी से 27वीं तरमीम को भी 2/3 मेजॉरिटी से पास कर सकती है और इस किस्म की किसी चीज़ के ऊपर गौर जो है वो हो रहा है। इसराइल की पार्लियामेंट ने 92 वर्सेस 10 से जो अक़वाम मुत्तहिदा की UNRWA जो रिलीफ एजेंसी है पैलेस्टीनियंस के लिए, उसे एक दहशतगर्द तंजीम इसराइल की पार्लियामेंट ने करार दे दिया है और 90 दिन दिए हैं अनरवा को अपना काम ख़त्म करने के लिए। अमेरिका के दूसरे बड़े अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ये फैसला किया कि वो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी को भी एंडोर्स नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में और मशरक़ वस्ता में 29 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और इस स्टेज पे पाकिस्तान मशरक़ वस्ता से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। यूँ तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है और मेरा तो हमेशा से ये ख्याल है कि जितना ज़्यादा आप दुनिया की डेवलपमेंट्स को फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उतना ही आप अपने अंदर के मामलात को बेहतर समझ सकते हैं। बट आई एम पेनफुली अवेयर कि मेरी जो व्यूअरशिप है वो दुनिया के मामलात में को बहुत ज़्यादा सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैं अपने कमेंट्स और अपना एनालिसिस जो है पाकिस्तान रिलेटेड डेवलपमेंट्स की तरफ रखूँगा, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे की गालिबन जो सबसे 18 घंटे की एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी तकलीफ़देह डिबेट है वो इस चीज़ के ऊपर है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इमरान खान को फितना करार दे के एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर उनके हवाले से जिस किस्म के कमेंट्स किए हैं इदारों को और जुडिशरी को मुखातिब करते हुए, उसका क्या मतलब है? क्या उसका मतलब यह है कि इमरान खान की ज़िंदगी को मरियम नवाज़ से डायरेक्टली बराह रास्त जो है एक ख़तरा है? मैं इसके ऊपर चंद दलाइल और चंद आर्गूमेंट्स जो हैं दोनों साइड के आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा 27वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तरमीम है उसके हवाले से हुकूमत, उसकी हुकूमती नुमाइंदे जो हैं शरीफ ज़रदारी टोले के, वो उसकी मसलसल तरदीद भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम ये हिंट भी ड्रॉप किए जा रहे हैं कि ऐसी 27वीं आइनी तरमीम जो है वो हो सकती है। एक और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जहाँ फुल कोर्ट की मीटिंग ख़त्म हुई और जहाँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को अब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि बदल दिया गया है एक सेशन कोर्ट के अंदर, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP को ज्वाइन करेंगे। ये फैसला खासा अजीब सा है, मुझे इसकी लॉजिक ठीक तरह से समझ नहीं आ रही, बिकॉज JCP को जब ज्वाइन करेंगे तो 13 मेंबरान में से बमुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा भी उनके 2 मेंबर होंगे। वो फैसलों पर किस तरह से असरअंदाज होंगे मैं नहीं समझ सकता, लेकिन यह है कि वो फैसलों को लेजिटिमाइज ज़रूर कर देंगे। उसके अलावा आज ही के दिन में बरतानिया जो पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडिल टेंपल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट 4 इन्स हैं ब्रिटिश कोर्ट सिस्टम की, जिसमें ग्रेज इन है, जिसमें लिंकन्स इन है, जिसमें इनर टेंपल है, उसमें मिडिल टेंपल है और मिडिल टेंपल में काजी फ़ायज़ ईसा साहब बेंच पे उन्हें मुंतखब किया जा रहा है, उनके लिए एक डिनर है और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपना एक प्रोटेस्ट जो है वो लंदन के अंदर रजिस्टर कर रही है। अगर ऐसे है तो अमेरिका के अंदर ऑन द अदर हैंड एक बहुत तेज़ी से एक बाईपार्टिसन बिल जिसे इनिशिएट किया, जिसे वाइल्ड जेम्स बिल कहते हैं, जिसे पाक पैक ने 17 अक्टूबर को इनिशिएट किया था, वो बहुत तेज़ी से अपने मराहल तय कर रहा है। ये बिल इस लिहाज से बिल मैंने गलती से कह दिया, ये एक लेटर है, कांग्रेशनल लेटर जो है जो बहुत तेज़ी से अपने मराहल तय कर रहा है और अंदाज़न इस पर अब तक 20 सिग्नेचर जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं। और ये बिल जो है ये बड़ा गैर मामूली इस लिहाज से है कि ये ना सिर्फ ये डिमांड करता है कि पाकिस्तान में एक तो ये बाईपार्टिसन है, इसमें दोनों पार्टीज शामिल हैं, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी, लेकिन ये बिल जहाँ इमरान खान और पाकिस्तान के सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करता है, वहाँ ये बिल एक बहुत अजीब बात डिमांड भी करता है। ये बिल ये कह रहा है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्हें हटाया जाए, बिकॉज डोनाल्ड ब्लूम का जो रिएक्शन रद्द अमल रहा पाकिस्तान के रिग्ड इलेक्शंस के बाद, वो अमेरिकन वैल्यूज़ और अमेरिकन डेमोक्रेसी से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने एक इलीगल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को वेलकम किया और उनको जो एक उसके बाद पोजीशन लेनी चाहिए थी इन इंतखाबात के हवाले से वो उन्होंने नहीं ली। और ये सिग्निफिकेंट है कि 20 कांग्रेसमैन जो है अंदाज़न इसके ऊपर अब तक इसे एंडोर्स भी कर चुके हैं। तो ये बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, इनसे नसी भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त मेरे सामने हैं। बहुत क्विकली मैं इनका एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, कुछ की डिटेल, कुछ की बहुत क्विक एनालिसिस। और इसराइल के हवाले से मैं भूल ही गया कि बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट गुज़श्ता 12 घंटे में हुई है कि इसराइल की पार्लियामेंट ने 92 वर्सेस 10 से
جو اقوام متحدہ کی UNRWA جو ریلیف ایجنسی ہے پیلسٹینینز کے لیے، اسے ایک دہشت گرد تنظیم اسرائیل کی پارلیمنٹ نے قرار دے دیا ہے اور 90 دن دیے ہیں انروا کو اپنا کام ختم کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کا جس کی بہت ہی زیادہ انٹرنیشنل کنڈیمنیشن جو ہے اس حوالے سے ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کچھ اس پہ بھی میرے کامنٹس آپ کے سامنے۔ بہرحال سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو، معید پیرزادہ یہ آفیشیل چینل ہے، اسے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور ابھی بھی 31 اکتوبر سے پہلے اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو ہم 6 لاکھ کا ایک میجیکل فگر جو ہے یہاں پہ کراس کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس برننگ کویسچن کی طرف کہ کیا مریم نواز نے جو کچھ کہا اس سے عمران خان کی زندگی کو ڈائریکٹلی طور پہ خطرہ لاحق ہے۔ یہ جو مریم نواز کی کسی تقریب کے اندر ایک تقریر ہے جہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، اس کے بہت سے ورژن ہیں، اس کے چھوٹے کلپ بھی ہیں، اس کے بڑے کلپ بھی ہیں۔ اس کے اوپر میں نے رد عمل بھی دیکھا، نہ صرف ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹ اور رد عمل میں نے دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سپورٹرز اور ایکٹیوسٹ کا رد عمل دیکھا، پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن اور ویلاگر عمران ریاض کا میں نے اس پہ رد عمل دیکھا، اور بھی بہت سے لوگوں کا میں نے رد عمل دیکھا۔ اور پھر جب میں نے پہلے 1-2 کلپ دیکھے تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ لوگ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا مریم نواز کا، اس میں مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، عمران خان ایک فتنہ ہے لیکن یہ فتنہ اب کمزور پڑ رہا ہے، کچھ اس طرح کا وہ چھوٹا سا کلپ تھا چند سیکنڈ کا۔ پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، مہنگائی، لا قانونیت، ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ ڈاکٹر شہباز گل، عمران ریاض خان، بہت سے اور لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سو مچ ہو کہ ہندوستانی اوریجن کے بہت ہی ریسپیکٹیبل پروفیسر اشوک سوین ایکیڈیمک ہیں، اپسلا یونیورسٹی سویڈن کے اندر پڑھاتے ہیں، ان کا بھی میں نے ریئیکشن دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ کچھ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں، شاید تھوڑا سا اس کے ساتھ پولیٹیکلی کھیل رہے ہیں۔ پھر اچانک میرے ہاتھ میں نے دیکھا وہ ایک لمبا سا کلپ مریم نواز صاحبہ کا جو خاصا لمبا ہے۔ اس میں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، فتنے کو اسلام میں ڈسکرائب کیا گیا ہوا ہے، اسلام میں بتایا گیا ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، اور اسلام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اسلام میں فتنے کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام میں تو فتنے کا جس طرح وہ ریفر کر رہی ہیں وہ تو اس طرح سے ہے کہ جب فتنہ ہے تو اس کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، یعنی آپ نے فتنے کو ختم کر دینا ہے، آپ نے فتنے کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ میں پاکستان کے اداروں کو بھی کہہ رہی ہوں، یعنی پاکستان کے فوج کو کہہ رہی ہوں، انٹیلیجنس کو کہہ رہی ہوں، پھر پاکستان کی جوڈیشری کو بھی کہہ رہی ہوں۔ تو یہاں جو کچھ وہ کہتی ہیں یہ اب ایک پولیٹیکل ریٹرک سے آگے چلا جاتا ہے۔ جس ٹون اینڈ ٹینر میں وہ بات کرتی ہیں، وہ تو کوئی ویلاگر بھی شاید اس ٹون ٹینر میں بات نہیں کرتا ہوگا، جس حقارت سے وہ بات کر رہی ہیں، جس نفرت سے وہ بات کر رہی ہیں، جو باڈی لینگویج ان کی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ خاصی تشویش کی ایک شکل جو ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ ٹکڑا جو لمبا والا ٹکڑا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ آخر میں اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے اپنی کرسی کی حرص کے خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، جس کو جب سے اس سے حکومت گئی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، ہل گیا ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں، اس فتنے سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ فتنے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ یہ جو مذہب کا، ریاست مدینہ کا یہ جو لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے نا، اس کے اندر سے بہت بھیانک چہرہ برآمد ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں کو بھی اس فتنے کو پہچاننا چاہیے، اس فتنے کے سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عمران کے بچوں کی طرح ہم لوگ نہیں، ہم لوگوں نے اسی مٹی میں جینا ہے، عدلیہ نے بھی اسی مٹی میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، افواج پاکستان کے جوانوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کے افسروں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے۔ خدارا اس ملک کو کسی فتنے کے ہاتھوں، کسی فتنے باز کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچائیں۔ سب کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ جی اب سوال یہ ہے کہ مریم نواز کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ان کے جملے ہیں ایک تقریب کے اندر، یہ کیوں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ ہیں؟ ہم انہیں محض ایک پولیٹیکل ریٹرک سمجھ کے اگنور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر ہیں،
عمران خان اڈیالہ جیل میں پنجاب حکومت کے پاس ہیں، یوں عمران خان مریم نواز کے ڈائریکٹلی طور پر قیدی ہیں، اور عمران خان کے اوپر 2 نومبر 2022 میں جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی پنجاب میں ہوا، وزیر آباد کے قریب ان کے اوپر وہ حملہ ہوا، اور وہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب عمران خان ایک لانگ مارچ کر کے راولپنڈی آ کے GHQ کے باہر ایک مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ کیا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیا آرمی چیف کی تعیناتی اور اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، سلیکشن ہونی ہے، وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک زمانی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی۔ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف انہی جنرلز میں سے لگ سکتا ہے جو ایک سسٹم کا حصہ ہیں، ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف نہیں لگ سکتا۔ وہ کہہ یہ رہے تھے کہ آرمی چیف ساحر شمشاد ہو سکتے ہیں، جنرل اظہر ہو سکتے ہیں، ایک تیسرے جنرل تھے جن کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، چوتھے نمبر پر جنرل فیض ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو سب جانتے تھے کہ 25 تاریخ کو کہ 26 تاریخ ایک دن پہلے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ آرمی چیف نہیں ہو سکتے۔ ان سیٹس آف سرکمسٹانسز میں جہاں ایک پولیٹیکل ٹگ آف وار ہو رہی تھی بٹوین نواز شریف کی پارٹی جو چاہتی تھی کہ جنرل عاصم منیر کو لایا جائے، جن کا اب یہ کہنے میں کوئی یعنی کسی بھی طرح سے کوئی میں سمجھتا ہوں عذر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ نواز شریف کی عاصم منیر کے ساتھ ایک ڈیل ہو چکی بھی تھی، وہ ڈیل کے تحت ان کو لانا چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہے سبسیکوئنٹلی کہ CGS نے جو پہلی فائل اپروو کر کے بھیجی ریکمنڈیشن کی پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اس میں عاصم منیر کا نام ہی نہیں تھا، اس میں باقی سب کے نام تھے، اس میں جنرل فیض کا نام تھا، اس میں جنرل اظہر کا نام تھا، اس میں جنرل ساحر شمشاد کا نام تھا، وہ جو ایک اور صاحب تھے ان کا نام تھا، لیکن اس میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں تھا۔ اور پھر 24 گھنٹوں کے اندر نواز شریف صاحب کے دباؤ پہ جنرل باجوہ نے ایک سیکنڈ فائل بھیجی جس میں جنرل عاصم منیر کا بھی نام تھا۔ ان ایویڈنسز سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ایک گٹھ جوڑ اور ایکویشن تھی۔ جیسے بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لایا گیا ہے، یہ کوئی محض حسن اتفاق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک گٹھ جوڑ انڈرسٹینڈنگ اور ارینجمنٹ سے ان کو لایا گیا۔ یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں ان دا فرسٹ ویک آف نومبر 2022 جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی محض ڈرانے والا حملہ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے عمران خان کی جان رکھی، ورنہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو اس وقت اپنے اقتدار کے لیے اور اس کے راستے میں شریف نواز شریف، وہاں پہ کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ PMLN کی جو فورسز ہیں انہوں نے عمران خان کو اپنے اقتدار کے لیے اتنا بڑا خطرہ سمجھا کہ یہ فیصلہ اٹھایا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور عمران خان کو مار دیتے ہیں۔ جب اس بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز اسی نواز شریف کی بیٹی ہیں، مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، وہ کہ الیکشن ہاری ہوئی ہیں مہر شرافت سے، اور مریم نواز جو ہیں ان کے پاس اڈیالہ جیل ہے، اور اس اڈیالہ جیل میں عمران خان ان کا قیدی ہے، تو پھر عمران خان کی زندگی کے خطرات بہت کھل کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس سٹیج پہ پاکستان کی جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ اور انٹیلیجنس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پہلی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ انہیں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کو اور انٹیلیجنسیا کو، افواج پاکستان کے افسروں کو یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہیے کہ عمران خان کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان آرمی کے کندھوں کے اوپر ہے، بیکاز پاکستان آرمی ہی اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتی ہے، جیسا کہ کئی دفعہ اس کا الزام جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ دوسرا، جس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ انہیں خیبر پختونخوا میں منتقل کر دیا جائے، دیکھنے میں یہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ لگتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی یہ بڑی وائز ہوگی۔ یا تو عمران خان کو خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل کر دینا چاہیے، یا ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس کسی ایسی جگہ ایک میکسیمم سیکیورٹی کے ساتھ رکھا جانا چاہیے، جس سے پاکستان کے پولیٹیکل آپٹکس جو ہیں وہ امپروو کر سکتے ہیں، اور ایک ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تاہم ہیونگ سیڈ دس، مجھے احساس ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا سٹمبلنگ بلاک یہ ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر جنرل عاصم منیر اپنی ایکسٹینشن مانگتے ہیں، اور جب آپ سنتے ہیں کہ مختلف پرسرار لوگوں کی کبھی ایک کبھی 2 لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ملاقات میں ڈیڈ لاک ہوتا ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان سے یہ مانگا جاتا ہے کہ ایز اے پاپولر لیڈر، ایز پاکستان تحریک انصاف، عمران خان جنرل عاصم منیر کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایگری کر لیں، تاکہ عاصم منیر 2025 میں ریٹائر ہونے کے بجائے 2028 میں ریٹائر ہوں۔ اور یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو عمران خان کے لیے ماننا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، ان کی پوری پالیٹکس یہاں پہ نیگیٹ ہو جاتی ہے۔ اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا معاملہ پرسرار سے پرسرار ہوتا چلا جا رہا ہے۔
हुकूमत का एक धड़ा कह रहा है कि कुछ भी नहीं है ऐसी बात, दूसरा धड़ा हिंट करता है कि ऐसा हो भी सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अता तारड़ साहब ने, जो दोनों आप दूसरे के एक ही बरादरी के लगते हैं, दोनों ने कहा है कि 27वीं तरमीम का ना कोई ड्राफ्ट है, ना कोई इसका प्लान है, ना कोई इसके ऊपर बातचीत हो रही है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं लीगल अफेयर्स के, बैरिस्टर अकील मलिक का एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये कहना है कि हुकूमत बहुत आसानी से 27वीं तरमीम को भी 2/3 मेजॉरिटी से पास कर सकती है और इस किस्म की किसी चीज़ के ऊपर गौर जो है वो हो रहा है। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट ये देख लें कि आज ही के दिन में अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक इलेक्शन हो रहा है। ये इस लिहाज से बड़ा अहम है कि इस इलेक्शन से आपको पाकिस्तान के शऊरी सफ़र का पता चलेगा। दो किस्म के धड़े हमेशा इसमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। एक हामिद खान का प्रोफेशनल ग्रुप है, बैरिस्टर हामिद खान का, और दूसरा जो है जिसे अस्मा जहांगीर ग्रुप कहते हैं, मोहतरमा अस्मा जहांगीर की निस्बत से। इस वक्त मोहतरमा अस्मा जहांगीर के ग्रुप को ओन करते हैं लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब और PMLN के बहुत बड़े सपोर्टर जनाब एहसन बून साहब, जो पिछला इलेक्शन 1 बरस पहले जीते थे। उससे पिछला जो इलेक्शन था वो आबिद ज़ुबैरी साहब ने जीता था प्रोफेशनल ग्रुप से, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको सपोर्ट हासिल थी। इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनीर काकड़ साहब को सपोर्ट किया है एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। चूँकि आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत शऊर में हमारे इजाफा हो गया है गुज़िश्ता 30 महीनों में, लेकिन ये शऊर सिर्फ मेरा और आपका तो नहीं है। इसका बहुत बड़ा जो एक लिटमस टेस्ट है वो ये बार एसोसिएशंस हैं। अगर वाकई पाकिस्तान में शऊरी सफ़र में बहुत तरक्की हुई है तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगले 24 घंटों में जब इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नताइज आपके सामने आएंगे तो फिर तो मुनीर काकड़ को सिर्फ जीतना नहीं चाहिए, उन्हें तो फिर 90% मेजॉरिटी से जीतना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब चलते हैं जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ, जो इस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बरतानिया में है। बरतानिया का वक्त पाकिस्तान से अभी भी 5 घंटे पीछे है। आज बरतानिया के वक्त शाम में काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए मिडिल टेंपल में एक डिनर की तकरीब है, जहां उन्हें मिडिल टेंपल के बेंच के ऊपर लिया जा रहा है, जो बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनाइटेड किंगडम एक बहुत बड़ा मुजाहरा कर रही है। उसमें वकला बहुत बड़ी तादाद में शामिल होंगे। ये मुजाहरा मुझे लगता है कि मिडिल टेंपल के अंदर भी होगा और मिडिल टेंपल के बाहर भी होगा। ज़हन रखिए कि बरतानिया में 4 इंस हैं लॉ की, जो कोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बड़ी तारीखी हैं। उनमें से एक बहुत मशहूर, जिसका बहुत पाकिस्तानियों ने नाम सुन रखा है, वो लिंकन्स इन है। इसी तरह एक ग्रेज इन है, एक इनर टेंपल है और एक मिडिल टेंपल है। अब पाकिस्तानी तो यहाँ खैर मुजाहरा करेंगे, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर बरतानिया में है, जुल्फ़ी बुखारी हैं, बैरिस्टर मलिका बुखारी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। कुछ MPs भी शायद ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस मुजाहरे का हिस्सा होंगे। ताहम ज़हन में सवाल उठता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान में जो कुछ गंद किया, कानून के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, आइन के हवाले से, 2-3 एग्जांपल्स ही इसकी देख लीजिए कि जिस तरह से 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ, बैट का सिंबल उन्होंने छीन लिया, जिस तरह से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जस्टिस ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए ख़त लिखा और उसको किस तरह से काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इग्नोर किया और उस पर कोई उन्होंने सब्सटेंटिव एक्शन नहीं उठाया, और जिस तरह से काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं रोका। इन तमाम चीज़ों को, बाकी भी उन्होंने बहुत से जुर्म किए इंसानियत के ख़िलाफ़, लेकिन अगर सिर्फ इन 3-4 एग्जांपल्स को देखें और साथ मिडिल टेंपल की रेपुटेशन देखें तो इंसान हैरान रह जाता है कि क्या वजह है कि मिडिल टेंपल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने और वहाँ की टॉप मैनेजमेंट ने इस किस्म के बदनाम आदमी को, इस किस्म की जिसकी बदबू इतनी ख़राब है, उसको उन्होंने मिडिल टेंपल के बेंच पे उसकी गवर्नेंस का हिस्सा उन्होंने कैसे बना दिया है। मेरे तो छोटे से दिमाग में यही बात आती है कि किसी ताकतवर हल्के और क्वार्टर ने काजी फ़ायज़ ईसा की खिदमात के सिलसिले में काजी फ़ायज़ ईसा को रिवॉर्ड किया है। यानी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन को जिस तरह से स्ट्रेंथन किया है पिछले 1 बरस में, और जिसमें उनको बहुत ज़्यादा बदनामी या प्रेशर उन पर आया है, उसके सिले में उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है। इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक ये कि बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कितनी इनसेंसिटिव है, जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिविलाइज समझा गया है, कितनी इनसेंसिटिव है, कितनी दोगली है, कितनी हिपोक्रेसी है, और ये कि हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम ओपिनियन मेकिंग सर्कल्स में वेस्ट में अभी भी कितने कमज़ोर हैं, और हमें ओपिनियन मेकिंग सर्कल में किस तरह से अपना असर रसूख पैदा करने की ज़रूरत है। गुज़श्ता 12 घंटे में मशरक़ वस्ता के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ी मनफी, बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट, जब इसराइल की पार्लियामेंट ने 92 वर्सेस 10 से, ये 90 वर्सेस 10 से उन्होंने पैलेस्टीनियंस की जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन, UNRWA, UNRWA जो है, उसे एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है।
اور 90 دن دیے ہیں انروا کو کہ ویسٹ بینک میں اور غازہ میں اپنا ریلیف کا تمام کام جو ہے وہ انروا بند کر دیں. یاد رہے کہ یہ ایجنسی 1949 میں 1949 کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں 1949 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے اس ایجنسی کو قائم کیا تھا. اس وقت بھی یونائٹڈ نیشن کی دوسری ایجنسی کام کرتی تھی لیکن زائنس کو اس ایجنسی پہ بھی اعتراض تھا جس کے نتیجے میں یہ ایک اسپیشل ایجنسی قائم کرنی پڑی تھی. لیکن اب ان کو یہ شک ہے, کچھ ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ اس ایجنسی کے اندر بہت سے لوگ حماس سے سمپیتھیٹک تھے. لیکن اس ایجنسی کو بین کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام ریلیف آرگنائزیشن, کیونکہ کوئی اس خطے میں ایسی اور ریلیف کی کیپیسٹی رکھنے والی ایجنسی ہے ہی نہیں جو اقوام متحدہ کی ایجنسی کے پاس کیپیسٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہلے ہی 42,000 لوگ جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں, جس میں بہت بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے, وہاں ایک بہت بڑا انسانی ہیومن کرائسس ہے. زائنس اتنے ظالم ہے کہ وہ اس کرائسس کو اب مزید ملٹی پلائی کر رہے ہیں. امریکہ اور برطانیہ کی سب سے کمزور قسم کی کانڈمنیشن آئی ہے, لیکن چین, روس اور یورپ کی بہت ہی شدید کانڈمنیشن آئی ہے اس اقدام کی. لیکن اس کانڈمنیشن کو دیکھ کے اور جس طرح سے اسرائیل کے اخباروں میں یہ لکھا ہے کہ گلوبل اوپینین کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ اٹھایا ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل آہستہ آہستہ باقی ساری دنیا سے کتنا ذہنی طور پہ آئسولیٹ اور لا تعلق ہوتا چلا جا رہا ہے. اسرائیل اس وقت اتنا لا تعلق ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس کو دہشت گرد قرار دے کے ان کے اوپر ٹریول بین لگایا ہوا ہے. یعنی وہ اس خطے میں اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کا جو خطہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے, غازہ پیلسٹین اتھارٹی, وہ اس طرح وہ بھی ٹریول نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے پھر کبھی میں تفصیل سے بات کروں گا. حرف آخر کے طور پہ میں امریکہ کی ایک بہت ہی دلچسپ سچویشن آپ سے ڈسکس کروں جو اس وقت گزشتہ 24 گھنٹوں سے امریکہ کی سب سے بڑی سٹوری ہے. اور وہ سٹوری یہ ہے کہ فرائیڈے کے دن امریکہ کے دوسرے بڑے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پریزیڈینشل الیکشن میں کسی کو بھی انڈورس نہیں کریں گے, ریکمینڈ نہیں کریں گے اپنے ریڈرز کو. امریکہ میں یہ روایت ہے, یہ کنونشن ہے کہ جتنے بڑے پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پریزیڈینشل کیمپین میں ایک کے دوسرے کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. جیسا کہ چند دن پہلے جو پاکستانی لابنگ گروپ ہے پاک پیک, اس نے پریزیڈنٹ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکمینڈ کیا, اور باقی پاکستانی گروپس بڑے ڈر گئے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے, جبکہ اس پہ پاک پیک کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کی میٹنگز ہوئیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اور ریپبلکن پارٹی کے ساتھ, اس میں ڈیموکریٹک پارٹی نے بڑے لو لیول کے فنکشنری بھیجے, انہوں نے کوئی کمٹمنٹس نہیں کی, جبکہ پاکستان کے حوالے سے جو ریپبلکن یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس نے ہائی لیول ایگزیکٹوز بھیجے, ایسے ہائی لیول ایگزیکٹوز جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ کا ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہوں گے, اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے انہیں کچھ ایشورنسز بھی جو ہیں وہ دیں. تو اب اسی طرح سے تمام اخبارات ریکمینڈ کرتے ہیں, اور واشنگٹن پوسٹ 1976 سے ایک دفعہ کو چھوڑ کے 1988 کے علاوہ وہ ہر الیکشن میں ایک نہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو وہ انڈورس کرتے ہیں. اور جو پچھلا الیکشن ہوا تھا 2020 کا, اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن جو بائیڈن کو انہوں نے انڈورس کیا تھا. اور اس وقت بھی اخبار کے ایڈیٹوریل سیکشن نے اور ایڈیٹوریل بورڈ نے کاملا ہارس کی انڈورسمنٹ تیار رکھی تھی, لیکن فرائیڈے کو ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا جیف بیزوس کی طرف سے. جیف بیزوس امیزون کے مالک ہیں, انہوں نے چند برس پہلے واشنگٹن پوسٹ کو خرید لیا تھا. ان کی ایک اور بھی ایروسپیس ایجنسی ہے اوریجن بلو یا بلو کے نام سے. اور جیف بیزوس نے ویسے ایڈیٹوریل بورڈ کو 40 دن پہلے ہی اپنا ایک مائنڈ سٹل طریقے سے یہ دے دیا جب ایڈیٹوریل بورڈ کو میامی میں بلایا اور ان کو کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریزیڈنشل کیمپین میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہم باعث لگتے ہیں, پارٹیزن لگتے ہیں. بہرحال شاید جیف بیزوس کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ کیسے ایک قیامت برپا کر دے گا یہاں کے میڈیا سرکلز میں. اور 2.2 ملین پیڈ سبسکرائبرز ہیں واشنگٹن پوسٹ کے آن لائن, ان میں سے پچھلے 3 دن میں فرائیڈے سے اب تک جو ہے 2 لاکھ سے زیادہ جو سبسکرائبرز ہیں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو چھوڑ دیا ہے. 3 بڑے ایڈیٹرز نے ریزائن کر دیا ہے, درجنوں جو ایڈیٹوریل سٹاف ہے اس نے ریزائن کر دیا ہے, اور واشنگٹن پوسٹ کا اپنا ہی جو اوپینین سیکشن ہے, جو اوپینین ایڈیٹوریل سیکشن ہے, انہوں نے اپنے ہی اخبار کے فیصلے کے خلاف ایک اداریہ بھی لکھا ہے. یہ سچویشن ہے, اگر آپ میں سے کوئی بھی گوگل پہ جائے اور وہاں پہ لکھیں واشنگٹن پوسٹ پریزیڈنشل انڈورسمنٹ یا واشنگٹن پوسٹ انڈورسمنٹ, تو آپ کے سامنے درجنوں امریکی اخبارات اور ویب سائٹس کی سٹوریز کھل جائیں گی جس میں ہر طرف کا پوائنٹ آف ویو دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ مزہ اس میں نیو یارک ٹائمز لے رہا ہے جس نے کئی سٹوریز اس کے اوپر ڈالی ہیں.
تاہم جیف بیزوس نے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کسی بھی اخبار کو اپنے ریڈرز کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ کیسے ڈالنا چاہیے. ووٹرز کا اپنا دماغ ہونا چاہیے, ہمارا کام ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے. تاہم ان کے کرٹکس کو شک یہ ہے کہ ان کی جو ایرو اسپیس ایجنسی ہے اوریجن بلو یا بلو, اس کا ایک $3.3 بلین کا کانٹریکٹ ہے جو ٹرمپ ٹیم نے انہیں ایشور کیا ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو اپروو کر دیں گے. ابھی اتنا ہی ہے, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.